بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پاکستان کی معاشی صورتحال اور معاشی زندگی میں آج ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ حکومت پاکستان نے سودی نظام کے خلاف شریعت کورٹ کے دیے گئے فیصلے پر اپیل واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کا اعلان جناب وفاقی وزیر خزانہ ISHAQ ڈار نے کیا۔ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے قبل کہ ہم آگے بڑھیں۔ آپ سے استدعا ہے کہ آپ نے اگر میرا YouTube چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ایک آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں مذہبی جماعتیں اور بعض سیاسی جماعتیں سودی نظام کے خلاف جدوجہد کرتی رہی ہیں، لیکن سال ہر سال سودی نظام کو ختم کرنے کی کوششوں کو برابر نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کے راستے میں مختلف رکاوٹیں بھی بتائی گئیں، اور کچھ جینون بھی تھیں اور کچھ ایک ول بھی نہیں تھی۔ اس لحاظ سے میں مبارکباد دیتا ہوں وفاقی وزیر خزانہ ISHAQ ڈار نے۔ انہوں نے یہ بڑا فیصلہ کیا کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی اپیلیں واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا بڑا فیصلہ ہے۔ تمام مذہبی جماعتوں اور تمام دینی قوتوں کو اس فیصلے کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ چلیے، ایک ول تو پیدا ہوئی۔ حکومت نے طے کر لیا کہ مقررہ مدت کے اندر وہ غیر سودی نظام نافذ کر دیں گے۔ اس نظام کے نفاذ میں بھی اپنا رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن اگر خواہش ہو اور عزم ہو تو سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ISHAQ ڈار ایک مذہبی شخصیت بھی ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں۔ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، ہمیں سے اخلاقی اور سیاسی طور پر اس کی حمایت کرنی چاہیے، تو یقیناً پاکستان ترقی کرے گا۔ اور یہ جو سود لینے والے لوگ ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو سودی نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی کوشش شامل ہے۔ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اس معاملے میں بہت سیریس تھے، کیونکہ ایسی حکومت کا حصہ تھے جس کے دور میں شریعت کورٹ سے فیصلہ آیا تو پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ ظاہر ہے اسٹے مانگتے، اسٹے پر کب تک یہ کام چلتا رہے گا۔ شعوری طور پر پروفیسر خورشید نے بڑا اس موضوع پر کام کیا ہے۔ ہمیں ان تمام لوگوں پر مشتمل ایک بورڈ بنا دینا چاہیے جو لوگ غیر سودی نظام کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اخوت نام کا ایک ادارہ ہے، اس نے 55 لاکھ لوگوں کو غیر سودی قرضے دیے ہیں، اور واپسی بھی 99.9% ہے۔ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو قرضے لے کر معاف کرانے والے لوگ ہیں، ان سے بھی جان چھوٹنی چاہیے۔ اور ایک بار پھر میں وفاقی وزیر خزانہ ISHAQ ڈار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کا عزم، ان کی یہ جو کوشش ہے، یہ یقیناً ان کی عاقبت بھی سنورے گی، اور پاکستان بھی سنور جائے گا، اور پاکستان میں بھی لوگ غیر سودی نظام میں دلچسپی بھی زیادہ رکھیں گے، بینکوں میں پیسہ بھی اپنا رکھیں گے۔ تو آئیے میں اگلی بات دوسرے مسئلے میں بات کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، عمران خان
وزیر آباد میں گولی لگنے سے جو زخمی ہوئے تھے اس کے بارے میں تو مختلف باتیں کی جا رہی ہیں کہ 4 گولیاں نہیں لگی ہیں، کوئی کہتا ہے 1 بھی لگی ہے، باتیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال عمران خان صاحب اپنے میدان کارزار میں اترے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی جگہ شاہ محمود قریشی کو میدان میں اتار دیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کی قیادت کریں گے. لیکن میں آج بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے بغیر لانگ مارچ ویران سنسان رہے گا. کہ وہ جب وہ جلوس ان کا چلتا ہے تو لوگ مجمع ان کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن پھر شام کو مجمع منتشر ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب جن مقاصد کے لیے لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں ان کا حصول ممکن نظر نہیں آ رہا. سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ مصر میں شرم الشیخ میں وزیر اعظم شہباز شریف گئے تھے. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے وہاں سے سیدھا پھر برطانیہ چلے جانا ہے. وہاں پر ان کی میاں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات یقیناً نئے آرمی چیف کی تقرری یا موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق ہے. کوئی نہ کوئی بات تو سامنے آ جائے گی. اب 9-10 تاریخ ہو گئی ہے، آئندہ 10-12 دن بڑے اہم ہیں، اور میرا خیال ہے فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے یا پھر نئے آرمی چیف کی تقرری کر دینی ہے. عمران خان تو یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ ہی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے اور اگلا جب الیکشن ہو تو وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف مقرر کرے. اس ملک میں ایک بیماری ہے، ہر حکمران یہی چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف ہو، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں ہوا کرتا. یہ ایک ادارہ ہے. اس ادارے کا جب سربراہ کوئی مقرر کر دیا جاتا ہے جرنیل، تو پھر اس کے پیچھے 11-12 کور کمانڈر ہوتے ہیں، پھر اس کی کمان وہ کرتے ہیں. وہ ایک ادارے کی حیثیت سے، فوج کے ایک سربراہ کی حیثیت سے پوری فوج کی کمان ان کے ساتھ میں ہوتی ہے. اس لیے یہ اپنی مرضی کا جو آرمی چیف مقرر کرنے کا جو دن سوار ہے عمران خان پر، یہ میرا خیال ہے ان کو اب اس کو بلا دینا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا آرمی چیف آ جائے جو ان کی جائز ناجائز تمام خواہشات کو پوری کرنے کے لیے فوج کا وقار داؤ پر لگا دے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب، سیاست میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تکمیل کے لیے اگر آپ آدمی کوشش بھی کرے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا. آپ کے ہاتھ سے سیاست کا وہ پتہ نیچے گر گیا ہے. اب اسے اٹھا کر آپ پھر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. شکریہ.